السلام علیکم دوستوں، آج کا یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ بننے والا ہے، کیونکہ جس طرح کا ہمارا ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اسی کے مطابق آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کامل پیر کی کیا پہچان ہے۔ دوستوں، پیر زندگی میں بہت ضروری مانا گیا ہے۔ جس طرح سے بغیر استاد علم حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی ہنر حاصل نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر پیر کے خدا کا راستہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور ہو بھی جائے لیکن پیر کی موجودگی میں اگر پیر اچھا ہے تو آپ خدا تک بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، ایک بڑا راستہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی بہت فکر کی بات ہے کہ اگر پیر اچھا نہیں ہے تو وہ شیطان کا کھلا جال ہے جس میں پھنسا کے آپ کے ایمان کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں کہ کامل پیر کی کیا پہچان ہے، اسے جانا جائے اور اس کے بعد کسی پیر کی دست بیعت قبول کی جائے۔ میں اپنی بات کروں اس سے پہلے مجھے حضرت اعلیٰ حضرت کا ایک بہترین نعت کا شعر یاد آتا ہے جس میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ شعر یوں ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ تو اصل میں بہت سارے لوگ لباس اور حلیہ بنا کے گھوم رہے ہیں۔ مجھے اس جگہ میرا ایک شعر بھی یاد آتا ہے جو میں نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ کامل پیر کی پہچان اس میں بتانے کی کوشش کی تھی۔ وہ شعر یوں ہے کہ عبادت بھی ریاضت بھی نماز پنج گانا بھی، عبادت بھی ریاضت بھی نماز پنج گانا بھی، شریعت سے کوئی کامل ولی خالی نہیں ہوتا، بڑے گیسو گلے میں کنٹھیاں جبے فقیرانہ، فقط حلیہ بنانے سے کوئی صوفی نہیں ہوتا۔ دوستوں، آپ نے آج کل دیکھا ہوگا گلی گلی جہاں بجا صوفی گھوم رہے ہیں، داڑھی بھی ہے، ان کے لباس بھی ہے، چولا بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، لیکن وہ کامل درویش ہے یا نہیں ہے، وہ کامل پیر ہے یا نہیں ہے، اس کی کیا پہچان ہے؟ تو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں، اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں اس کی 7 پہچان بتائی ہے۔ کیونکہ دیکھیے اگر کوئی کامل پیر مل جائے تو پھر بہت بڑا سفر آسان ہو جاتا ہے، زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، ہم اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو فارسی کا شعر ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز صد سالہ تعاد بیریا، یعنی اس زمانے میں کسی کامل درویش کی یعنی کسی کامل پیر کی صحبت بہتر صد سالہ تعاد بیریا، یعنی 100 سال کی ریا یعنی ریاکاری دکھاوے کی عبادت سے بہتر ہے اس کی ایک پل کی صحبت۔ تو کامل درویش کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے اگر کوئی اچھا ولی ہمیں مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو چولا بدل کے گھوم رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں بزرگوں نے کیا پہچان رکھی ہے کامل پیر کی۔ کامل پیر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، پہلی پہچان، 7 پہچانیں ہمیں اللہ والوں نے بتائی ہے۔ تو پہلی پہچان یہ ہے کہ جو بھی پیر ہو وہ نماز روزے کا پابند ہونا چاہیے، یعنی آپ کو سب سے پہلے اس سے جب ملنے جائیں اس پہ نظر رکھیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ نماز اور روزوں کا پابند ہے کہ نہیں، پنچ گانا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو جماعت سے نماز پڑھتا ہے یا گھر میں اکیلے پڑھتا ہے۔ بہت ضروری، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب عمل ہے، واجب ہے، جماعت چھوڑنا، نماز جماعت سے چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں جماعت کرتا ہو، اس کے مریدین ساتھ پڑھتے ہیں تو بات الگ ہے۔ تو سب سے پہلے کامل درویش کی جو پہلی پہچان ہے وہ ہے کہ وہ نماز روزوں کا پابند ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس میں بقدر دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ جب آپ اس سے کوئی سوال کریں تو وہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عقل پنجہ 150 کچھ بھی ہانک دے۔ یعنی مستند دلیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتائے گا کہ یہ دلیل وہ سیاہ ستہ کی کس کتاب سے ہے، کس حدیث سے ہے، اور قرآن پاک میں کس سپارے میں یا کس پارے میں یا کون سی آیت میں اس کا حوالہ ہے۔ ایسی مستند دلیل وہ آپ کے سامنے رکھے، اس کو اتنا علم ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جتنا علم وہ رکھتا ہو اس پر عمل بھی کرتا ہو، ایسا نہ ہو کہ عمل سے خالی ہو، وہ لوگوں کو تو خود تاکید کرتا ہو اسلام کی، نماز کی، روزوں کی، لیکن خود چھوڑ دیتا ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے بھی بہت سارے پیر دیکھیں جو گانجا پینے لگ جاتے ہیں، جو دھنی رما کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اصل میں وہ پیر نہیں ہونا چاہیے کہ گانجا پینے والا، نشے باز، نشیڑی، بھنگیڑی، ایسے پیر نہیں ہوتے ہیں، یہ پیر کی پہچان نہیں ہے۔ تو اصل میں وہ جتنا علم رکھتا ہو اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ نمبر 4، جب آپ اس کی صحبت میں جائیں تو آپ کو دن بدن دنیا سے نفرت پیدا ہونے لگ جائے اور اللہ سے محبت پیدا ہونے لگ جائے، یعنی آپ دین کی طرف جڑنے لگ جائیں، اس کی صحبت میں یہ برکت ہونی چاہیے۔ یہ اس کی سب سے اچھی پہچان ہے، اس کی روحانیت کی سب سے اچھی پہچان ہے۔ اب 5واں کہ وہ
سمجھدار، باعلم اور دیندار لوگوں کا چاہتا ہو، یعنی کہ جو سمجھدار لوگ ہوں معاشرے میں، جو دیندار ہو، جو علم والے لوگ ہوں، جو دیندار لوگ ہوں اور سمجھدار ہوں، وہ اس کو پسند کرتے ہوں، یعنی کہ اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہوں، چاہے وہ اس کے مرید نہ ہوں، لیکن وہ زیادہ تر سمجھدار اور علمدار لوگوں کے لیے پسند کا باعث ہو، پسند کرتے ہیں اس کو۔ چھٹی بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کامل اور سچے بزرگ سے اجازت یافتہ ہونا چاہیے، یعنی اس کا پیر بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا پیر کون ہے۔ اگر وہ بہت اچھا بزرگ ہے، اس کو اچھے پیر سے خلافت ہے، تو پھر وہ ایک اچھا پیر، ایک کامل درویش ہے۔ اس کے بعد ساتویں جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مریدین میں زیادہ لوگوں کی تعداد کیسے لوگوں کی ہے، یعنی کہ تاش کھیلنے والے، جواری، بھنگیڑی، گنجیڑی، نشے باز لوگ تو نہیں ہیں جو دن بھر اس کے پاس پڑے رہتے ہوں، موقع ملتا ہی جو ہے نشہ چالو کر دیتے ہوں، جو دین سے بہت زیادہ دور ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کے جو مریدوں کی تعداد ہے، اس تعداد میں دیندار لوگ زیادہ ہوں، راہ راست پر زیادہ لوگ ہوں، نماز روزے سے جڑے ہوئے زیادہ لوگ ہوں، تو اپنے آپ یہ پہچان ہو جائے گی کہ اس کی صحبت میں آنے سے آدمی دین سے جڑ جاتا ہے، جسے دنیا سے دور ہٹتا ہے اور دین سے جڑ جاتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو کہ کمانا چھوڑ دے، کیونکہ اسلام یہ نہیں کہتا، ہم پر ذمہ داریاں ہیں، وہ کماتا بھی ہو، لیکن جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہو نماز ادا کرتا ہو۔ اپنے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جب بھی مؤذن کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، تو وہ جا کر کے لبیک کہتے ہیں اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کن لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر وہ ان 7 پہچان پر کھرا اترتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کا پیر کامل پیر ہے، آپ فوراً اس سے دست بیعت قبول کریں اور اس سے جڑ جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے رحمت کا باعث بنے گا، اللہ تک پہنچنے کا ایک بہترین راستہ بنے گا۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی تو آپ کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس کریں۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لوگوں تک پہنچائیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، دین کی بات لوگوں تک پہنچانا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے بار کسی بہترین اچھے ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، شب بخیر۔